جواب دیا ہے اور ان کی آج کوشش یہ تھی ان کی کہ تو پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ فائر کریں، پھر جو ان چیک پوسٹوں کے درمیان جو گیپس آتے ہیں وہاں سے کوئی تشکیلیں جو افغانستان کے اندر، جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس دہشت گرد بمبار ہیں ان کو انفلٹریٹ کریں اور ان کے ذریعے پاکستان کے پیچھے کاروائیاں کریں، تو وہ بھی سیکورٹی فورسز اس کو بھی اوور لک کر رہی ہیں اور وہاں بھی ایک کانسٹنٹلی سرویلنس جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جب تک وہ فائر کریں گے پاکستان اس فائر کا جواب دیتا رہے گا، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جو دہشت گرد افغانستان کے اندر جو حکومت پڑی ہے وہ کسی طریقے سے حکومت تو ہے نہیں، وہ تو اسمگلرز ہیں، نارکوٹکس کے وہ غیر اخلاقی لوگ ہیں، وہ کمینگی کی حد تک نیچے چلے گئے ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ ہندو ہیں، نہ وہ کافر ہیں، وہ جانور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تو وہ مسلمان ہوتے، دین کی کوئی سمجھ ہوتی، تو اسلام تو بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ ہندو کے ساتھ مل کے، یہودی کے ساتھ مل کے اپنے مسلمان بھائی کو نہ مارو۔ پاکستان تو کسی ہندو کے ساتھ نہیں ملو گا، پاکستان تو اکیلا ہے جو ان تمام اسرائیل کی، افغانستان کے اور جو ہندوؤں کے جو نیکسز ہیں اور جو ان کی سازشیں ہیں، اس سے پاکستان فوج اکیلے لڑ رہی ہے۔ پاکستان فوج کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے نا، نہ کوئی چین کی کوئی فوج آگے کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی رشیا کی فوج آگے کھڑی ہوئی ہے۔ وہاں تو ان کو اپنا انڈیا بھی دے رہا ہے۔ اب انڈیا کابل کے اندر جو انڈیا کی ایمبیسی ہے وہاں پہ مساعد کے کوئی 10-15 ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اس طرح را کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انڈین آرمی کی کوئی جو ہے وہ ایک پوری کی پورا سیکشن ان کا بیٹھا ہوا ہے وچ از کمانڈڈ بائی بریگیڈیئر جو ڈائریکٹر ہے۔ اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بات آپ بریگیڈیئر صاحب۔ را کے آپ نے ذکر کیا تو بھارتی پراکسیز اور را کا جو انوالومنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں بارہا جو ہے وہ طالبان رجیم کے لیے ان کی سپورٹ میں ہمیشہ سامنے آیا پاکستان پر حملے کروانے کے لیے، تو اس دفعہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک مؤثر جواب دینا، ایک ٹف جواب دینا بہت ضروری تھا۔ پاکستان ہمیشہ ٹف جواب دیتا ہے، اس بار کیا مطلب ہے؟ جب بھی وہ فائر کرے گے پاکستان میں ریپلائی ان کا جو ریٹیلیٹری فائر ہوگا وہ بڑا افیکٹو ہوگا، اور پاکستان آنکھیں بند کر کے گولیاں نہیں فائر کرتا۔ پاکستان فوج جو ہے وہ فائر فار افیکٹ کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کون سی جگہ ایسا ہے جو زیادہ خطرہ پیدا کر رہی ہے اور وہاں پہ وہ فائر کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان سیکورٹی فورسز ریپلائی ویری افیکٹولی، اور یہی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ فائرنگ کب تک چلتی ہے، جب تک چلے گی پاکستان اپنا کوئی ایفرٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس سے پاکستان کے بارڈر ایریا کی سیکورٹی کا تعلق ہے۔ ٹھیک حسن صاحب، یہ تو بات ہوگی کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، لیکن اس سب میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کا جو کردار ہے ہمیشہ سے فیک نیوز پھیلانا، وہ بھی سرگرم عمل ہے۔ بھارتی میڈیا تو چوتیا میڈیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس سے بڑا گندا ذلیل کمینہ میڈیا موجود نہیں ملے، جھوٹے ہیں۔ پتہ نہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کی گھٹی میں کیا پلاتے ہیں ان کو، اور گائے کا دودھ، گائے کا پیشاب پی کے جو میڈیا ڈیولپ ہوگا، گائے کا گوبر کھا کے جو میڈیا ڈیولپ ہوگا، اس سے آپ کس طرح یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ سچ بولے گا؟ نہایت کمینگی کی حد تک جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ ان میں سے ایک ریپبلک میڈیا کا جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک اینکر ہے، وہ تو نریندر مودی کا ناجائز بیٹا ہے، تو وہ تو صاف ظاہر ہے اسی کی بات کرے گا۔ تو یہ گندگی کے ڈھیر ہے یہ بھارت میں۔ میں نہیں کہتا انڈیا کے اندر اپنے مودی کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے، انہوں نے گودی میڈیا کا مطلب ہے وہ میڈیا جو گوبر کھا کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان سے آپ کس طرح توقع رکھتی ہے کہ کوئی سچائی کی بات کریں گے یا اچھی بات؟ یہ پروپیگنڈا ہی کریں گے۔ اب ہمیں ان کے پروپیگنڈے کا جواب جو ہے وہ پریکٹیکل میت سے دینا ہے، اور پاکستان نے بنیاد مرسوس سے وہ جواب دیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا وہ میڈیا وہ ہے جو آج تک نہیں مانا، حالانکہ پوری دنیا مان گئی ہے، ٹرمپ مان گیا ہے، بوئنگ مان گیا ہے، لاکہیڈ مارٹن مان گئی، رفیل والے مان گئے کہ ان کے جو ہے جہاز سمجھ، لیکن کیا کوئی انڈین میڈیا نے مان لیا؟ کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑے کمینے اور ذلیل لوگ ہیں نا، اب ان کی کیا بات کریں؟ گندے لوگوں کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان سے آپ کبھی اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتی، گندگی کی توقع رکھیے گا۔ جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ